طوفانی برسات کی رات کی سیاہی گاؤں کے کچے راستے کو نگل چکی تھی۔ آسمان پر کالے بادل گرج رہے تھے اور بجلی کی چمک لمحہ بھر کو ہر منظر کو نمایاں کر کے دوبارہ اندھیرے میں ڈبو دیتی تھی۔ بارش کی بوندیں زمین پر گرتے ہی کیچڑ میں مل جاتی اور ہوا کا ہر جھونکا گاؤں کی سنسان گلیوں میں عجیب سا سناٹا بھر دیتا۔ چاندنی گاؤں جو دن کے وقت بھی ایک پراسرار خاموشی میں لپٹا رہتا تھا، رات کو اور زیادہ ڈراونا ہو جاتا۔ گاؤں کے لوگ سورج ڈھلتے ہی اپنے گھروں میں دبک جاتے اور دور سے صرف کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آتی۔ گاؤں کے کونے پر ایک پرانا راستہ تھا جو ایک گھنے پیپل کے درخت کے نیچے سے گزر کر ایک خستہ حال حویلی تک جاتا تھا۔ یہ حویلی کئی دہائیوں سے ویران تھی، مگر اس کے بارے میں ہر شخص کے پاس اپنی ڈراؤنی کہانی تھی۔ بزرگوں کا کہنا تھا کہ اس حویلی میں کئی سال پہلے ایک خاندان رہتا تھا، مگر ایک طوفانی رات کو سب کے سب پراسرار طور پر غائب ہو گئے۔ تب سے وہاں سے گزرنے والے اکثر لوگ عجیب آوازیں سنتے اور سائے دیکھنے کا ذکر کرتے، خاص طور پر پیپل کے درخت کے نیچے رات کو کھڑے ہونے والا ایک سایہ جو ہر آنے جانے والے کو سرخ آنکھوں سے گھورتا تھا۔ احمد، جو گاؤں کا ایک نوجوان اور نڈر سمجھا جاتا تھا، اس رات شہر سے واپس آ رہا تھا۔ وہ اپنے دوست کے ساتھ شادی میں گیا تھا اور دیر ہو گئی تھی۔ شہر سے لوٹتے وقت اس کی سائیکل کا ٹائر گاؤں کے بیچ میں پنچر ہو گیا۔ مرمت کرنے والا کاریگر دکان بند کر کے جا چکا تھا، اس لیے احمد نے سوچا کہ پیدل ہی گھر پہنچ جائے، مگر پیدل جانے کا مطلب یہی تھا کہ اسی پیپل کے درخت والے راستے سے گزرنا ہوگا۔ بارش زوروں پر تھی، ہوا کے جھونکے اس کے جسم کو جھنجھوڑ رہے تھے۔ احمد نے شال اپنے کندھے پر کس لی اور سر جھکا کر چلنے لگا۔ جیسے جیسے وہ پیپل کے درخت کے قریب پہنچا، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی گئی۔ اچانک اس نے محسوس کیا کہ بارش کی آواز مدھم پڑ گئی ہے، جیسے ارد گرد کا شور کسی نے چوس لیا ہو۔ درخت کے عین نیچے پہنچ کر اس نے قدم آہستہ کر دیے۔ بارش کے قطروں کے ساتھ پتوں سے پانی ٹپکنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ پھر کہیں قریب سے ہلکی سی سرسراہٹ آئی، جیسے کوئی گیلی زمین پر ننگے پاؤں چل رہا ہو۔ احمد نے پلٹ کر دیکھا، مگر وہاں صرف اندھیرا تھا۔ اچانک بجلی کڑکی اور لمحہ بھر کے لیے منظر روشنی میں نہا گیا۔ اسی لمحے احمد نے دیکھا کہ درخت کے تنے کے پاس ایک دبلا پتلا سایہ کھڑا ہے۔ اس کا چہرہ دھندلا تھا، مگر دو سرخ آنکھیں اندھیرے میں انگاروں کی طرح جل رہی تھیں۔ بجلی کی روشنی ختم ہوتے ہی وہ منظر غائب ہو گیا۔ احمد کے کانوں میں اب قدموں کی آہٹ صاف سنائی دے رہی تھی، جیسے کوئی اس کے پیچھے چل رہا ہو۔ اس نے رفتار تیز کر دی، مگر آہٹ بھی تیز ہو گئی۔ وہ پسینے سے شرابور تھا، حالانکہ موسم ٹھنڈا تھا۔ اچانک کیچڑ میں اس کا پیر پھسلا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ اسی لمحے ایک سرد باریک اور خوفناک ہنسی اس کے کانوں میں گونجی۔ اتنی جلدی جا رہے ہو؟ کسی نے دھیرے سے کہا۔ احمد نے کانپتے ہاتھوں سے اٹھنے کی کوشش کی اور اندھا دھند بھاگنے لگا۔ بارش کے بیچ وہ سیدھا پرانی حویلی کے سامنے جا پہنچا۔ حویلی کا بڑا سا دروازہ ہوا کے جھونکوں سے آہستہ آہستہ ہل رہا تھا، جیسے اسے اندر آنے کی دعوت دے رہا ہو۔ احمد نے ایک لمحہ سوچا، مگر پیچھے سے آتی آہٹ نے اسے مجبور کر دیا۔ وہ حویلی کے اندر داخل ہو گیا۔ حویلی کے اندر داخل ہوتے ہی احمد کے قدم خود بخود رک گئے۔ اندر ایک عجیب سی نمی اور بوسیدہ لکڑی کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ ہوا کے ہر جھونکے کے ساتھ دروازے کی چرچراہٹ سنائی دیتی اور ٹوٹی ہوئی کھڑکیوں سے بارش کا پانی اندر ٹپک رہا تھا۔ اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ احمد کو اپنے ہی ہاتھ سامنے نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس نے جیب سے موبائل نکال کر ٹارچ آن کی۔ روشنی کے دائرے میں پرانی دیواروں پر
اکھڑی ہوئی پینٹ، جالے اور کیڑے مکوڑے نظر آئے۔ فرش پر ٹوٹے ہوئے برتن، بوسیدہ لکڑی کے ٹکڑے اور جگہ جگہ پانی کے گڑھے بنے ہوئے تھے۔ احمد نے آہستہ آہستہ قدم بڑھانا شروع کیے۔ باہر سے آنے والی آہٹ اچانک بند ہو گئی تھی، مگر اندر ایک اور طرح کی آواز گونج رہی تھی، جیسے کسی کے قدم اس کے اوپر والی منزل پر چل رہے ہوں۔ وہ لمحہ بھر کے لیے رکا، مگر پھر تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ سیڑھیاں بوسیدہ اور گیلی تھیں، ہر قدم پر لکڑی چرچراتی، جیسے کئی سالوں سے کسی نے ان پر قدم نہ رکھا ہو۔ احمد نے ایک ایک کر کے قدم رکھا اور اوپر پہنچ گیا۔ اوپر ایک لمبا سا کوریڈور تھا، جس کے دونوں طرف دروازے تھے۔ زیادہ تر دروازے بند تھے، مگر ایک کمرے کا دروازہ آدھا کھلا تھا اور اندر سے ہلکی سی روشنی آ رہی تھی۔ احمد نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کمرے میں جھانکا۔ کمرے میں ایک پرانی میز پر جلتی موم بتی رکھی تھی، جس کا موم فرش پر ٹپک رہا تھا۔ میز کے سامنے ایک کرسی پر کوئی بیٹھا تھا، مگر وہ کرسی پیچھے کی طرف گھمائی ہوئی تھی، اس لیے احمد کو چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کون ہے وہاں؟ احمد نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ کرسی آہستہ آہستہ گھومی اور اس پر بیٹھے شخص کا چہرہ سامنے آ گیا۔ وہ چہرہ زرد، جھریوں سے بھرا، آنکھوں کی جگہ گہرے سیاہ گڑھے تھے، جن میں کئی گہرائی میں سرخی کی ہلکی جھلک نظر آتی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک خوفناک مسکراہٹ پھیل گئی اور اس نے دھیمی آواز میں کہا، تم آخر آ ہی گئے، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ احمد کا سانس رک گیا۔ وہ پیچھے ہٹنا چاہتا تھا، مگر اس کے پاؤں جیسے زمین میں دھس گئے تھے۔ موم بتی کی لو اچانک تیز ہو گئی اور کمرے میں عجیب سا سرخ رنگ پھیل گیا۔ اس شخص نے آہستہ سے ہاتھ اٹھایا اور احمد نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ کی انگلیاں عام انسان کی طرح نہیں تھیں، بلکہ لمبی اور نوکیلی پنجوں جیسی تھیں۔ یہ سب کیا ہے؟ احمد نے ہم شکل کہا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کوئی زندہ واپس نہیں جاتا۔ وہ شخص بولا، تم نے پیپل کے درخت کو پار کیا، اس کا مطلب تم نے خود کو ہمارے حوالے کر دیا ہے۔ اسی لمحے احمد کو محسوس ہوا کہ اس کے کندھے پر کسی کا ہاتھ آہستہ سے رکھا گیا ہے۔ وہ پلٹا تو وہاں کوئی نہیں تھا، مگر کندھے پر ایک برف کی طرح ٹھنڈا احساس باقی رہ گیا۔ اچانک کمرے کے دروازے زور سے بند ہو گئے اور موم بتی بجھ گئی۔ اندھیرے میں ہر طرف سے سرگوشیاں سنائی دینے لگیں، یہیں رکو، یہیں رہو، کبھی ایک طرف سے کبھی دوسری طرف سے۔ احمد نے موبائل کی ٹارچ آن کرنے کی کوشش کی، مگر اس کا موبائل بند ہو چکا تھا، حالانکہ بیٹری فل تھی۔ پھر کمرے کے کونے سے وہی دبلا پتلا سایہ نمودار ہوا جو احمد نے درخت کے نیچے دیکھا تھا۔ اس بار وہ اور قریب تھا اور اس کے چہرے پر وہی شیطانی مسکراہٹ تھی۔ احمد نے پیچھے ہٹتے ہوئے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر دروازہ جیسے لوہے کی طرح بند تھا۔ سایہ آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا اور اس کی سرخ آنکھوں کی روشنی کمرے کو خوفناک بنا رہی تھی۔ احمد نے اپنی پوری طاقت سے چیخنے کی کوشش کی، مگر اس کے منہ سے کوئی آواز نہ نکلی۔ سایہ قریب آتا گیا اور احمد کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اچانک کمرے کے مٹیالے فرش میں ہلکی سی دراڑ سی نمودار ہوئی اور پھر وہ دراڑ آہستہ آہستہ چوڑی ہونے لگی۔ احمد کے قدم خود بخود پیچھے کی طرف سرکنے لگے، جیسے کوئی پوشیدہ طاقت اسے کھینچ رہی ہو۔ اچانک فرش ٹوٹا اور احمد دھڑام سے نیچے گر پڑا۔ وہ اندھیرے میں گرتا رہا، یہاں تک کہ ایک نم اور سرد زمین پر آ گرا۔ کمر کے بل گرنے کی وجہ سے اس کے منہ سے ایک دبی ہوئی چیخ نکل گئی۔ ارد گرد مکمل اندھیرا تھا، صرف اوپر ایک سوراخ سے حویلی کے کمرے کی ہلکی سی روشنی نظر آ رہی تھی۔ احمد نے آہستہ آہستہ اٹھ کر ارد گرد دیکھا۔ یہ ایک تہخانہ تھا، مگر عام تہخانہ نہیں۔ اس کی دیواروں پر عجیب و غریب نشانات
اور لکھی ہوئی عبارتیں چمک رہی تھیں جیسے کسی خون سے لکھی گئی ہوں۔ فرش کے بیچ میں ایک بڑا سا دائرہ کھینچا گیا تھا اور دائرے کے بیچ ایک پرانا سا صندوق رکھا تھا۔ صندوق کے قریب جانے ہی والا تھا کہ پیچھے سے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ احمد نے پلٹ کر دیکھا تو وہی دبلا پتلا سایہ وہاں کھڑا تھا، لیکن اس بار وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کے پیچھے کئی اور سائے تھے جن کے چہرے دھند میں لپٹے ہوئے تھے اور آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح جل رہی تھیں۔ کون ہو تم لوگ؟ احمد کی آواز خوف سے کانپ رہی تھی۔ ہم وہ ہیں جنہیں اس حویلی نے قید کر رکھا ہے، ایک بھاری آواز آئی، اور اب تم بھی ان میں شامل ہو جاؤ گے۔ احمد نے پیچھے ہٹتے ہوئے دائرے سے باہر نکلنے کی کوشش کی، مگر اس کے قدم جیسے خود بخود دائرے کی طرف بڑھنے لگے۔ اچانک صندوق کا ڈھکن خود بخود ہلنے لگا اور ایک زنگ آلود خوفناک آواز گونجی جیسے کوئی بہت اندر سے بول رہا ہو، قربانی نہیں قربانی۔ صندوق کا ڈھکن کھلا اور اس میں سے ایک بدبودار دھواں سا نکل کر پورے تہہ خانے میں پھیل گیا۔ دھوئیں میں سے ایک بھوت نما شکل ابھری جس کی آنکھیں سب سے زیادہ روشن اور سب سے زیادہ خونخوار تھیں۔ اس کی آواز گرجدار تھی، تم نے پیپل کے درخت کو پار کیا، تم نے حویلی میں قدم رکھا، اب تمہاری روح ہماری ہے۔ احمد نے جان بچانے کے لیے بھاگنے کی کوشش کی، مگر تہہ خانے کے کونے کونے سے ہاتھ نکل کر اس کی ٹانگوں اور بازوں کو پکڑنے لگے۔ وہ ہاتھ ٹھنڈے اور ہڈیوں جیسے سخت تھے۔ احمد نے چیخ ماری اور اس چیخ کی گونج تہہ خانے میں کئی بار سنائی دی۔ اچانک اس کے ذہن میں گاؤں کے ایک بزرگ کی بات یاد آئی، اگر کبھی پیپل کے درخت والے راستے پر آ جانا تو جو بھی ہو مڑ کر مت دیکھنا اور حویلی کے اندر مت جانا۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ صندوق میں سے نکلنے والا دھواں اس کے ارد گرد لپکنے لگا۔ احمد نے محسوس کیا کہ اس کا جسم بے جان ہو رہا ہے، جیسے کوئی اس سے زندگی نچوڑ رہا ہو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے دھند چھا گئی اور آخری منظر جو اس نے دیکھا وہ تھا وہی دبلا پتلا سایہ جو اب مسکرا کر اس کے کان میں کہہ رہا تھا، خوش آمدید، تم اب ہمارے ہو۔ اندھیرا، مکمل اندھیرا۔ جب احمد کو ہوش آیا تو حویلی کے باہر پیپل کے درخت کے نیچے کھڑا تھا۔ بارش رک چکی تھی مگر اس کے کپڑے گیلے مٹی سے بھرے ہوئے تھے۔ اس نے ارد گرد دیکھا مگر گاؤں کی گلیاں بالکل سنسان تھیں۔ وہ چلنے لگا لیکن چند قدم بعد رک گیا۔ سامنے سے گاؤں کا ایک آدمی آ رہا تھا۔ اس نے احمد کو دیکھا تو سہم گیا اور کہا، تم تو ایک ہفتے پہلے لاپتہ ہو گئے تھے۔ احمد نے حیرت سے پلٹ کر پیپل کے درخت کی طرف دیکھا مگر وہاں صرف ہوا کا شور تھا۔ پھر اس کے کان میں وہی سرگوشی گونجی، یہ تو شروعات ہے۔ احمد کے ذہن میں ایک ہی بات گونج رہی تھی، یہ تو شروعات ہے۔ وہ گاؤں کے اس شخص کے پیچھے پیچھے چلنے لگا جو اسے پہچان رہا تھا۔ آدمی اسے سیدھا گاؤں کے چوک میں لے آیا جہاں چند اور لوگ موجود تھے۔ سب کے چہروں پر خوف اور حیرت کے تاثرات تھے۔ ایک ضعیف بزرگ جنہیں گاؤں والے بابا رحمت کہتے تھے آگے بڑھے اور احمد کو غور سے دیکھنے لگے۔ بیٹا، یہ حویلی تمہیں چھوڑ کر واپس نہیں آنے دیتی۔ جب تک کہ احمد نے جلدی سے بات کاٹی، جب تک کہ کیا بابا رحمت نے گہری سانس لی، جب تک کہ وہ تمہیں اپنے کھیل کا حصہ نہ بنا لیں۔ احمد کے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ کھیل؟ کیسا کھیل؟ بابا رحمت نے باقی لوگوں کو اشارہ کیا کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں، پھر آہستہ آہستہ احمد کو پرانے مٹی کے مکان میں لے گئے۔ وہاں ایک لکڑی کی الماری کھول کر انہوں نے ایک پرانا صندوق نکالا جس پر دھول جمی ہوئی تھی۔ صندوق کھولا تو اندر ایک
زرد رنگ کی ڈائری رکھی تھی جس کے صفحات پر سیاہ سیاہی سے عجیب تحریریں لکھی تھیں۔ بابا رحمت بولے، یہ ڈائری اسی حویلی کے مالک کی ہے، مرزا الیاس بیگ۔ 100 سال پہلے کی بات ہے۔ الیاس بیگ ایک لالچی اور ظالم جاگیردار تھا۔ گاؤں کے لوگ اس سے تنگ آ چکے تھے مگر کوئی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتا تھا۔ ایک دن وہ ایک عامل کے پاس گیا اور اسے کہا کہ وہ ایسا جادو کرے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے اور اس کی دولت کبھی ختم نہ ہو۔ عامل نے اسے خبردار کیا کہ اس کا انجام بھیانک ہو سکتا ہے مگر لالچ نے الیاس بیگ کو اندھا کر دیا تھا۔ احمد پوری توجہ سے سن رہا تھا۔ عامل نے اس کے لیے ایک رسم کی جس میں قربانی دینا ضروری تھا، انسانی قربانی۔ الیاس بیگ نے اپنے ہی نوکروں کو ایک ایک کر کے قتل کر کے اس رسم کو مکمل کیا۔ اس کے بعد سے وہ کبھی بوڑھا نہ ہوا مگر گاؤں میں ایک ایک کر کے لوگ غائب ہونے لگے۔ آخرکار گاؤں والوں نے بغاوت کی اور ایک رات اس حویلی کو آگ لگا دی مگر اس رات آسمان پر ایسی آندھی چلی کہ حویلی نہ صرف بجھ گئی بلکہ اور بھی بھیانک ہو گئی۔ الیاس بیگ اور اس کے نوکر وہاں قید ہو گئے۔ زندہ اور مردہ کے بیچ بابا رحمت کی آواز کانپ گئی۔ تب سے ہر وہ شخص جو پیپل کے درخت سے گزر کر حویلی میں داخل ہوتا ہے وہ یا تو واپس نہیں آتا یا اگر آتا ہے تو وہ ان کا حصہ بن چکا ہوتا ہے۔ احمد نے خوف سے پوچھا، ان کا حصہ مطلب؟ بابا رحمت نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، مطلب یہ کہ اب تم بھی زندہ رہ کر ان کے لیے نئے شکار لے کر آؤ گے۔ تم خود چاہو یا نہ چاہو تمہارا سایہ ان کا ہو چکا ہے۔ احمد کے کانوں میں ایک دم سے حویلی کی سرگوشیاں گونجنے لگیں۔ اس نے گھبرا کر باہر بھاگنے کی کوشش کی مگر جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچا اسے لگا کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ وہ پلٹا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس رات احمد گاؤں میں اپنے گھر نہیں گیا۔ وہ سیدھا پیپل کے درخت کے قریب پہنچا اور دور سے حویلی کو گھورنے لگا۔ چاند کی روشنی میں حویلی کی کھڑکیاں ایسے چمک رہی تھیں جیسے کسی نے اندر چراغ جلا دیا ہو۔ اچانک ایک کھڑکی سے وہی دبلا پتلا سایہ نظر آیا۔ اس نے احمد کو دیکھ کر ہاتھ ہلایا اور اشارہ کیا کہ قریب آؤ۔ احمد کا دل چاہتا تھا بھاگ جائے مگر اس کے قدم خود بخود حویلی کی طرف بڑھنے لگے۔ بابا رحمت کی آواز اس کے دماغ میں گونجی، یہ کھیل کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اور پھر احمد دوبارہ حویلی کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس بار دروازہ خود بخود چرچراتا ہوا کھل گیا۔ اندر سے وہی سرخ روشنی اور وہی بدبودار ہوا نکلی۔ احمد ایک لمحہ رکا مگر پھر اندر قدم رکھا۔ دروازہ دھڑام سے بند ہو گیا۔